السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحیہ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ آج کا روز آپ کا ایک خوبصورت انداز میں گزرے، ایک اچھے انداز میں گزرے، برکتوں کے ساتھ۔ آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا روز ہے، تو جمعۃ المبارک کے روز درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال کریں، اپنے آس پاس رہنے والوں کا بھی خیال کریں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں، کیونکہ جو احساس کا جذبہ ہے اس حوالے سے بار بار تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسلام میں اس حد تک کہا گیا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ چیز آپ جس طرح اگر ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے اگر اس پہ بات کریں تو، اور جیسے اگر مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں کسی کو انتظار کراؤں۔ اگر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بات مجھے ہرٹ کریے تو میرا بھی رائٹ نہیں بنتا کہ میں ایسے الفاظ ادا کروں جس سے میرا سامنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس سے متاثر ہوں یا ان کی دل آزاری ہو۔ تو الفاظ کے چناؤ میں، اس کے علاوہ ہمیں اپنی گفتگو میں، اپنے رویوں میں کافی زیادہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جس کا جو سننے والے ہوتے ہیں ان پر کافی نیگیٹو اثر جاتا ہے اور وہ اس پر کافی زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خیال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کا خیال کریں اور اچھی گفتگو کریں۔ اور اپنے بچوں، اصل میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ ہم جب اپنی فیملیز میں دیکھتے ہیں اکثر کہ گھروں میں ہر وقت شکوے شکایتیں اور یہ سارا کچھ چل رہا ہو تو پھر اس کا امپیکٹ بچوں پہ بھی ہوتا ہے۔ اگر گھروں میں گفتگو اور جو ڈسکشن ہو رہی ہو پازیٹیو ہو رہی ہو اور بہتر ہو رہی ہو تو اس کا امپیکٹ لازمی بات ہے بچوں پہ پازیٹیو ہوگا۔ تو آس پاس جب بچے بیٹھے ہوں تو کم از کم اس وقت گفتگو کا خیال کر لیں کہ ہم کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو اس کو نوٹ کر ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو باتیں ہو گئی، ہم ذرا چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور ان کا بھی آپ سے تعارف کرا دیں۔ جس طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوتے ہیں اور ہم ٹاپ سٹوریز پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایشوز کو بھی اور جو مختلف ٹاپکس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہماری پہلی مہمان موجود ہیں ہماری سینئر رپورٹر ہیں الشبہ آصف۔ کیسی ہیں الشبہ؟ آپ کیسے ہیں؟ ویلکم آپ کو۔ کیسا آج کل کا دن کیسا رہا، آج کیسا لگ رہا ہے صبح سویرے آفس میں؟ کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تھوڑا بہت، تو فیلڈ میں پہلے سردی ہوتی تھی اور اب گرمی ہوتی ہے، تو انجوائے بھی کریں کیونکہ آگے زیادہ گرمی آنے والی ہے، تو درمیانہ موسم تھوڑا انجوائے کرنے کا ویسے ملتان کے لوگ تو عادی ہو چکے ہیں، 10 مہینے گرمی ہاں، رہتی اسی ہے لیے اور تو اس کی وجہ سے درمیانہ موسم تھوڑے دن کا ہے، اس لیے انجوائے کر لیں، یہی دن ہے 10-12 دن۔ ہاں ٹھیک، اچھی بات، انجوائے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے ٹاپ سٹوریز بھی ڈسکس کریں گے آج کی، تو اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی۔ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، سائیکلسٹ ہیں ثاقب الرحمان۔ ثاقب، آپ کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج کل تو سائیکلنگ کا بہترین موسم ہے یا سردیوں کا اچھا موسم ہوتا ہے یا گرمیوں کا؟ نہیں، یہ بھی موسم ٹھیک ہے سائیکلنگ کے حوالے سے۔ گرمی میں یہ ہوتی ہے کہ جو سائیکلنگ چلانے کی ایوریج ہوتی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس موسم میں تھوڑا بیسٹ ہوتا ہے۔ یہ موسم بیسٹ ہے انجوائمنٹ کے لیے اور باہر جانے کے لیے، گھومنے لانگ ٹور کے لیے بیسٹ موسم ہے۔ لانگ ٹور کے لیے یقیناً یہ موسم بیسٹ ہے، لیکن چھٹیاں کسی کی بھی نہیں ہیں ابھی۔ بچوں کی بھی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں اور باقی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، تو ابھی تو کہیں جانے کا ارادہ نہ کیجیے۔ ہاں، ویکنڈ پہ سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ ہفتے والے دن کے بعد ہفتے کی شام کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں پر ہمیں جانا چاہیے۔ اچھا، ہم آتے ہیں اپنے باقاعدہ مہمانوں کی طرف۔ الشبہ آصف سے ذرا ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ الشبہ، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں بات کریں تو یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے بلند و باغ دعوے کیے گئے، کہا گیا تھا کہ ایک نصاب آ جائے گا، بالکل ہی تعلیم کا جو اس حوالے سے پرانا ایک کلچر چلا آ رہا تھا وہ چینج ہو جائے گا۔ کتنا تبدیل ہوا ہے؟ ہاں، اگر تبدیلی کی بات کریں، کیونکہ سرکاری اسکولوں کے اگر بچوں کی بات کریں تو ان پہ ضرور امپیکٹ پڑا ہے۔ پہلے وہی سلیبس پڑھایا جا رہا تھا، کچھ بچے اردو میڈیم پڑھ رہے ہیں، کچھ بچے انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں، آپشن دیا جاتا تھا آپ کو۔ اب یہ کمپلسری کر دیا کہ سارے بچے ایک کتاب ہی پڑھیں گے اور اسی حوالے سے ہی سلیبس آئے گا۔ اور یہ جو یکساں نصاب بنایا گیا تھا، بیسکلی اس کا پرپز یہ تھا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو بچے ہوتے تھے اور گورنمنٹ سیکٹر کے جو بچے ہوتے تھے ان میں کافی ڈفرینس ہوتا تھا۔ مختلف کلاسز بن رہی تھی، مختلف چیزیں چل رہی تھی، مختلف سلیبس چل رہا تھا۔ تو جب یہ امپلیمنٹ ہوا اس کے بعد
प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूलों में चेक एंड बैलेंस किया गया, छापे भी मारे गए, स्कूल्स भी बंद किए गए, मगर स्टिल उन्होंने कहा कि आप एक एनओसी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल्स का इशू था कि हम लैंग्वेज पढ़ाएंगे, जैसे स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, राइटिंग स्किल्स होती हैं, हम उसकी किताबें अलग पढ़ाएंगे। तो सिलेबस को भी फॉलो करेंगे? हाँ, सिलेबस को फॉलो करना लाजमी है। उनके जो एग्जाम्स होंगे वो सेम जो पेपर बैंक बनता है उसके मुताबिक होंगे। टीचर्स जो है हर स्कूल के अपना पेपर बैंक जैसे पैफ को प्रोवाइड करते हैं उस हवाले से होंगे। मगर अभी भी स्टिल कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ा रहे हैं। अब इसका इशू ये है कि जब जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एक्स्ट्रा बुक्स जो पढ़ाते हैं वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे ताकि बच्चों के नॉलेज में इजाफा हो या बच्चों को कुछ सिखाया जाए। वो उनका पढ़ाने का मकसद ये होता है हमारी बुक्स कितनी सेल आउट होंगी, वहीं पे आपने उधर से ही रजिस्टर लेना है, आपने उधर से ही नोट्स लेने हैं और उधर से ही बुक्स लेनी है। तो अगर आप वो लेंगे तो उनकी सेल आउट ज्यादा होगी। तो जो स्पीकिंग स्कूल, एक इशू ये भी है, बट जो स्कूल्स कहते हैं जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स जो बड़े सेक्टर्स वाले स्कूल हैं वो कहते हैं हमने अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे बच्चों की काम करना है, लैंग्वेज स्किल्स पे, तो वो एक परमिशन लेटर लेकर वो सिर्फ स्पीकिंग से रिलेटेड। सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है? सरकारी स्कूलों के बारे में था कि वहाँ पर टीचर्स उस तरह बच्चों को स्किल्स नहीं सिखा सकते। जो अब यकसान निज़ाम तालीम आए हैं तो सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कितना इसको फॉलो कर रहे हैं और टीचर्स की कोई ट्रेनिंग पे भी फोकस किया गया? ट्रेनिंग पे अभी आपके शो से पहले टीचर्स की ट्रेनिंग पे ही हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा अब ECE आ गया, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो है बच्चों की, वो चेंज उन्होंने किया है। कुछ नए सिस्टम्स आए हैं, कुछ नई पॉलिसीज आई हैं, प्रोजेक्ट्स आए हैं स्कूलों में। उस हवाले से अब जो हमारे पुराने टीचर्स थे जो 14-14, 15-15 साल पुराने, वो प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते थे A for एप्पल, अब वो चीजें चेंज हो गई हैं, वो पढ़ाते हैं साउंड से पढ़ाते हैं। तो उन टीचर्स को नहीं आता वो पढ़ाना, और जब तक बच्चे की बेस अच्छी नहीं बनती बच्चा आगे ग्रो नहीं कर पाता। तो उस हवाले से कायदे आजम अकेडमी जो है उनके थ्रू ट्रेनिंग्स होती हैं, और ट्रेनिंग्स में मतलब वो स्कूल्स में बता देंगे आपको इतने इतने टीचर्स मुंतखब करने हैं, इतने इतने टीचर्स की इस टाइम ट्रेनिंग होगी। तो वो हर महीने के हिसाब से अलग अलग सेशंस में बच्चों को, वो टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनर्स, ताकि टीचर्स बच्चों की स्टडी इस हवाले से वर्किंग होना लाजमी। और टीचर्स की भी ट्रेनिंग, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन तभी मुमकिन है जब निसाब में चीज़ें बेहतर होंगी, उसके साथ साथ जो निसाब पढ़ाने वाले, जिस तरह उससे मुराद हमारे उस्ताज़ा कराम हैं, तो उनकी भी जदीद गाज़ों के साथ ट्रेनिंग का होना सबसे अहम है, तभी वो जाकर कम्पीट कर सकेंगे। बाकी अगर हम हमारे यहाँ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें और बाहर के ममालिक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट्स, अगर हम ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो अक्सर औकात ये गिला होता है कि रिसर्च के लिए भी एक एक उनके हमारे फैकल्टीज़ के काफ़ी ज़्यादा इशू होते हैं। निश्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक एक प्रोफेसर के पास कितने स्टूडेंट्स होते हैं, और एक HOD जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो तीन डिपार्टमेंट को देख रहा होता है। तो फिर इस तरह तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा सकती, इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। हम ज़रा आते हैं साकिब रहमान के पास। साकिब, कैसे आपको शौक़ आया कि आपको साइकिलिंग का बचपन से शौक़ था या बाद में किसी को देखकर आपको ख्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल लेवल से मैंने साइकिलिंग का आगाज़ किया। स्कूल से पढ़ के जो मेरा ताल्लुक़ है जो है गरीब घराने से था, तो अभी हम गरीब हैं, तो स्कूल से पढ़ के आके मैं चने बेचता था इधर एक किले पे। ठीक है। तो वहाँ पे जो स्कूल या कॉलेज लेवल के जो लोग आते हैं, रेसर होते थे, तो उनके मुकाबले होते थे वहाँ पे। तो उनको देख के मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं भी एक साइकिलिस्ट बनूं। जिस तरह ये लोग मुल्क और अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं, इस तरह मैं भी अपने इलाके का नाम रोशन। और हमने कई बार आपको देखा कि पाकिस्तान का फ्लैग लेके घूमे हुए हैं और बाकी शहरों का भी आप इसी तरह विजिट करते थे। तो ये कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तानी परचम को लेकर मुसलसल कई घंटे साइकिल चलाना और ये सारा कुछ, तो ये कैसे जज्बा पैदा हुआ इस हवाले से? 15 जून 2013 की बात है, जब दुश्मन पाकिस्तान ने ज़ियारत जो कैद की रिहाइशगाह थी उसको जलाया, और उन्होंने पाकिस्तान के परचम को भी जलाया और जो कैद की रिहाइशगाह थी उसको भी जलाया। तो उन्होंने पाकिस्तान कौम को ये मैसेज दिया कि हम तुम्हारे परचम से नफरत करते हैं। तो एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा कौमी फ़र्ज़ था कि अपने वतन के लिए निकलूँ, परचम को इज़्ज़त दूँ, ताकि दुश्मन को मैसेज दूँ कि ये बहादुर कौम है, इंशाल्लाह हम अपने परचम की हिफाजत करना जानते हैं। तो मैंने 2018 में सबसे पहले अपना जो रिकॉर्ड बनाया था, मुल्तान से लेके K2 बेस कैंप तक साइकिल पे जाने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो, हालांकि वो काफ़ी रास्ता मुश्किल है, वहाँ पर साइकिल पे जाना तो काफ़ी ख़तरनाक है। ये दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक था जिसको 1954 में K2 दरियाफ्त हुआ था। आज तक कुछ साइकिल पे वहाँ पे नहीं गया था।
تو پھر میں نے سوچا کہ یہ جو پہلا دنیا کا ریکارڈ ہے یہ میں پاکستان کے نام کروں. تو 42 دن کے اندر یہ میں نے اپنا ٹور شروع کیا تھا. تو اس میں کافی اخراجات تھے، تقریباً 1.5 لاکھ روپے خرچہ تھا. تو پھر آپ نے اخراجات سپورٹ مل گئی آپ کو؟ جب میں گھر سے نکلا ہوں میرے پاس یہ 17,000 روپے تھے. ملتان سے نکلا ہوں، مجھے کہیں سے اسپانسر نہیں ملا. پھر جب میں 18 دن کے بعد گلگت پہنچا ہوں، وہاں پہ میں نے پاکستان آرمی سے ریکویسٹ کی. میں شکر ادا کرتا ہوں پاکستان آرمی کا، ISPR کا، جنہوں نے تب مجھے بہت سہولیات دی. ڈاؤن سوٹ جو سیاہ چین میں پہنتے ہیں وہ بھی دیا، اور جو راشن دیا، ایک کھچر دیا راشن کا بھر کے، کیونکہ آگے بہت لمبا سفر تھا، گلیشیئر کو مکمل عبور کرنا تھا. تو 2 ہیلپر دیے. ہم پاؤں کے ساتھ برف کو دبا دبا کے روڈ بناتے تھے. ایک دن میں 300 میٹر سائیکل چلتی تھی. تو اس ایریے میں ایک دن میں 300 میٹر؟ جی. پہلے اس راستے کو ہم پاؤں سے برف کو دبا دبا کے راستہ بناتے تھے، پگ ڈنڈیاں، پھر سائیکل چلتی تھی. تو یہ دنیا کا مشکل ترین ریکارڈ بنا کے یہ میں نے پاکستان کے نام کیا. تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے، پاکستان کے لیے آنر کی بات ہے. تو جب مکمل کیا اس وقت کیا فیلنگس ہوئی اور اس کے بعد رسپانس کیسا ملا آپ کو؟ اس وقت جب آپ اپنا ریکارڈ اچیو کر لیتے ہیں تو جو مشکلات ہوتی ہیں راستے کی وہ بھول جاتی ہیں بندے کو، کیونکہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنا جو سفر ہے، اپنا جو ریکارڈ بنا وہ میں نے مکمل کتنے کیا. دن آپ کو لگے K2 تک پہنچنے کے لیے؟ ملتان سے K2 تک مجھے 42 دن لگے تھے. 42 دن تک آپ مسلسل ٹریول کرتے رہے سائیکل پر؟ جی. اس میں دن کو سفر ہوتا تھا، رات کو پھر میں اسٹے کرتا تھا. کوئی کیمپ وغیرہ ساتھ لے کے گئے تھے راستے میں یا پھر کہیں بھی رک جانا؟ جی ہر جگہ نا ہوٹل نہیں ہوتا، پھر کہیں پہ کیمپنگ کرنی پڑتی، کسی پیٹرول پمپ کے پاس، کسی ہوٹل کے پاس. تو اس طرح میں نے یہ اپنا سفر مکمل کیا. تو یہ اب ماشاء اللہ جو میری سائیکل ہے جو K2 پہ بیس کیمپ تک گیا تھا وہ ملتان میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اور جو میری ہسٹری ہے وہ بھی وہاں پہ لگی ہوئی ہے. تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے. یقیناً یہ پورے ملتان کے لیے آنر کی بات ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ثاقب پر یہ کہنا ہے کہ جب دہشت گردوں نے قومی تنصیبات پر جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو رہائش گاہ تھی اس پر حملہ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے شہروں میں جا کر وہ پاکستانی پرچم جا کر لہرائیں گے. تو یہ کافی زیادہ اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں آصف، ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آصف صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے شہر ملتان میں کوئی سائیکلنگ کے حوالے سے کوئی ایونٹ وغیرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے ثاقب، ملتان میں اس وقت سے کتنا کام ہو رہا ہے سائیکلنگ کے حوالے سے؟ کوئی ایونٹس وغیرہ جو نئے نوجوان آنا چاہتے ہیں تو کوئی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں؟ جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس کا لاہور میں ادارہ ہے یا اسلام آباد میں. تو ملتان میں اس طرح کے کوئی ایونٹ نہیں ہوتے. تو ہم آپ کے چینل کے ذریعے یہ ریکویسٹ بھی کریں گے ڈائریکٹر سپورٹس جو ملتان کے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے تاکہ وہ لوگ بھی اس ایونٹ میں شامل ہوں، اس سپورٹس میں شامل ہوں. یہ ایک اچھی سپورٹ ہے پوری باڈی کے لیے، بندہ ماشاء اللہ فٹ بھی رہتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچا بھی رہتا ہے. اس کے علاوہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائک وغیرہ بائکر کے ان کے اپنے کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں. تو سائیکلنگ والوں کے اپنے گروپس نہیں بنے ہوئے کہ وہ اس طرح 6 7 10 لوگ جا کر اس طرح اپنا مقابلہ بھی کر سکیں اور اپنی ٹریننگ بھی کرتے رہیں؟ کیوں جب پراپر ایک کلب بنا ہوگا جو گورنمنٹ بناتی ہے، جب ایک کلب بنا ہوگا تو پھر ٹیم بھی بن جاتی ہے، اس میں کوچ بھی ہوتا ہے جو ہمیں ٹیکنیک دیتا ہے. تو اس طرح کوئی معاملات ملتان میں نہیں ہیں، تو ہونا چاہیے. آپ کے چینل کے ذریعے ہم DC اور جو یقیناً اس حوالے سے کام ہونا چاہیے. ہم اکثر یہ ایک بدقسمتی بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ موجود ہیں وہ اس طرح سے فعال نہیں ہے. فعال ہے بھی صحیح، ہم دیکھتے ہیں کہ PSL کے لیے تو ایک اچھی بات ہے، کروڑوں روپے آ جاتے ہیں، لیکن جو مقامی گیمز ہیں اس کے علاوہ جس طرح سائیکلنگ ہے اور باقی گیمز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی کام ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہم پوری ورلڈ میں مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک آدھی کھیل میں تو ہم اپنے سارے نوجوانوں کو نہیں لے کے آ سکتے، باقی سپورٹس بھی کافی زیادہ ہیں. تو ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، ٹو ڈیز ویدر. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر حسن ملک موجود ہیں، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ آج ملتان کا موسم کیسا رہے گا. حسن بتائیے گا آج ملتان میں موسم کیسا ہے؟ جی بلال، شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج ملتان کا موسم ابر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آج اگر شہر اولیا کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے آج ملتان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ
کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کے تناسب کو اگر دیکھا جائے تو آج شہر اولیا میں ہوا میں نمی کا تناسب 88% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کل سے قدرے بہتر ہے مگر آج بھی کافی زیادہ آلودہ اور مضر صحت دکھائی دے رہا ہے. آج ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 164 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کیا ہے تو آج ملتان 5ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کا درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم ابر آلود رہے گا. اسی طرح سے اگر بارشوں کے سلسلے کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ بارشوں کا ملتان میں کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کا درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے. اسی طرح سے اگر دھند کے حوالے سے بات کی جائے تو اب تو سردی بھی کافی زیادہ جا چکی ہے, دھند نہ ہونے کے برابر ہے. موٹر ویز کی اگر بات کی جائے, فلائٹ آپریشن کی بات کی جائے تو تمام چیزیں معمول کے مطابق رواں دواں ہیں. اسی طرح سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم ابر آلود اور خشک رہے گا. جی شکریہ حسن, آپ نے تفصیلاً ملتان کے موسم کے حوالے سے بتایا اور امید ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے ملتان کا موسم ابر آلود رہے اور اس حوالے سے جو ٹیمپریچر ہے کچھ بہتر ہو جائے, کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر کافی زیادہ چینج ہو گیا. پہلے ہم سردی دیکھ رہے تھے, اب تو خیر سردی کا صبح کے اوقات میں تو ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے لیکن دن کے اوقات میں تو کسی قسم کا نام و شام نظر نہیں آتا. اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ خیر ملتان میں ویسے بھی جنوری کے اینڈ کے بعد جو گرمی ہے اس کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو یہ اس کے تسلسل کا حصہ ہے. ہر سال ایسی روایت ہے تو اس کو کوئی بدل تو نہیں سکتے ہم. چلیں, سب سے یہ ہے کہ خیال کریں اپنا اور یہ جو موسم کچھ دن رہ گئے ہیں نا اس کو انجوائے کر لیں. کم از کم PSL کے میچ دیکھ لیں یا اس کے علاوہ کوئی اور گیدرنگ کر کے اپنے آپ کو اس میں انٹرٹین کر لیں, کیونکہ پھر موسم جو ہے کافی سخت آ جانا ہے اور پھر باہر نہیں نکلا جانا. لشبہ, جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ہم نے بات کی, ملتان کے سرکاری اسکولوں کی کیسی حالت ہے؟ ہم دیکھتے تھے کہ پہلے وہاں پر فرنیچر کے ایشو ہوتے تھے, بچوں کے بیٹھنے کلاس زیادہ ہوتی تھی لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, تو اب کچھ بہتری آئی ہے؟ اب قدر بہتر ہے. ایون کہ اب ملتان میں کوئی بھی ایسا اسکول نہیں ہے, کوئی بھی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جس کو ڈینجرس بلڈنگ کہا جا سکے. نہیں, ڈینجرس بلڈنگ کے حوالے سے تو کافی زیادہ آ رہی تھی. ہم نے اندرون شہر میں بھی دیکھا, وہاں بھی ڈینجرس بلڈنگ تھی جہاں پر اسکولوں کو شفٹ بھی کیا گیا تھا. اسکولوں کو شفٹ کر کے وہ خالی کروا کے اس کو ٹرانسفر کرا دیا گیا. وہاں پہ مطلب کوئی ایسے اسٹوڈنٹ اس جگہ نہیں پڑھے کہ جو بلڈنگ ڈینجرس ہو. جس طرح وہ عام خاص باغ اسکول ہے, وہاں پر ایک پرانی بلڈنگ موجود تھی تو وہاں پر بچوں کو دوسرے کمروں میں شفٹ کر دیا گیا. اس کا حصہ خالی کروا لیا گیا. جو بھی ڈینجرس بلڈنگ تھی اس کو, ڈینجرس بلڈنگ مینس کہ پورا اسکول ڈینجرس نہیں ہے, اس کے اندر کچھ کمرے جو ہوتے ہیں, کچھ کمرے جو کہ بہت پرانی عمارات ہوتی ہیں تو ان کا حصہ خالی کروا لیا گیا اور وہ تقریباً یہ 4 ماہ پہلے کام ہو چکا ہے. اور جو پوری عمارات ہوتی تھی اس کو تو بالکل ہی چینج کروا لیا گیا. اگر اسکول کی بات کریں تو ایک اسپیشل ایجوکیشن کا اسکول ہے جو کافی پرانا بنا ہوا ہے اور وہ تقریباً 114 سال پرانی بلڈنگ ہے. تو اس کے لیے اب فنڈز آئے ہیں, پر ادھر ابھی بچیاں پڑھ رہی ہیں, وہ قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچیاں ہیں, وہ پڑھ رہی ہیں. وہ کافی پرانا اسکول ہے تو فنڈز آئے ہیں تو اس کا کام 4-5 مہینے بعد شروع ہوگا, پر اسٹل ادھر ابھی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. یقیناً جو خطرناک بلڈنگز ہیں ان میں اسٹوڈنٹس کی تعلیم دینا یقیناً بہت زیادہ خطرناک ہے. تو محکمہ اسکول ایجوکیشن کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے اور جو بلڈنگز پہ کام کیا بھی گیا ہے, ہم نے خود دیکھا کہ کئی اسکولز کی بلڈنگز میں جو بچے زیر تعلیم تھے ان کو دیگر کمروں میں شفٹ کیا گیا, اسکولز کی بلڈنگ چینج کی گئی, نئی بنائی گئی, لیکن اب اس پہ مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے؟ کلچر شو فیسٹیول بھی سنا ہے کچھ اسکولوں میں آج کل انعقاد کرائے گئے ہیں, تو وہ کیسے رہے ہیں آج کل؟ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایگزام ایمرجنسی کے حوالے سے اسکولوں میں لگائی ہوئی تھی. ایگزام ایمرجنسی بیسکلی یہ تھا کہ آپ کو 4 پارٹس میں بچوں کے ایگزامس لینے ہیں. فرسٹ پارٹ, کیونکہ آپ نے ابھی اس سے پہلے یکساں نصاب کی بات کی, تو کیونکہ جو پچھلے سال بچوں کی پرفارمنس تھی, کیونکہ پیپر چینج ہوا, آپ کو کنسیپشنل پیپر آئے, پہلے وہی جو آپ کریمنگ کرتے تھے, رٹا سسٹم تھا, کتاب میں سے دیکھ کے وہی لکھنا ہے, سارا کوشچن پیپر چینج ہو گیا. مطلب اس میں کچھ پورشن ہے جس میں کنسیپشنل پیپر بھی آنا ہے, تو بچے وہ پورشن اٹیمپٹ کرنے میں ان کو کافی دشواری ہوئی, جس کے بعد یہ بحث بھی ہوئی, ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ہوئی, وہ ایک الگ سلسلہ چلا.
تو اس حوالے سے انہوں نے پہلے اب ایگزام فائنل ایگزام سے پہلے ایگزام ایمرجنسی لگائی تاکہ بچوں کے جب پہلے پارٹ کے پیپرز لیے جائیں تو معلوم ہو کہ بچوں کی پرسنٹیج کتنی بن رہی ہے, آیا یہ اٹیمپٹ بھی کر سکتے ہیں یہ پیپر یا نہیں, اور آیا جو بچے اٹیمپٹ نہیں کر پا رہے ہیں ان کو کہاں پرابلمز آ رہی ہیں, کس ایریا میں آ رہی ہیں. تو پھر دوسرے پارٹ کے ایگزام لیے گئے ان بچوں کے ایریا کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہ بچوں کو یہ والے کوشچنس اٹیمپٹ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے. پھر تیسرے پارٹ کے کوشچن لیے گئے. جب چوتھا پارٹ ہے وہ ہے فائنل ایگزام. جب تیسرے پارٹ کے بعد میٹنگز ہوئی, ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بچوں کا اب اوور آل پرسنٹیج کیا بن رہی ہے, کیا ریزلٹ بن رہا ہے. تو کیونکہ ایگزام ایمرجنسی چل رہی تھی پچھلے 3 مہینے سے, تو بچے کافی فیڈ اپ تھے. پر اگر ہم ایک ساتھ ہی کلچر فیسٹیول شروع کروا دیتے اور اس میں ساری گیمز ہوتی تو وہ بچوں کا جو ٹریک تھا ڈی ٹریک ہو جاتا بچہ. تو انہوں نے اس فیسٹیول میں یہ مطلب انشور کروایا کہ آپ کو اس فیسٹیول میں گیمز ایسی بنانی ہے جس سے بچوں کی پڑھائی متاثر نہ ہو. اس میں کوئز کمپٹیشن رکھ دی ہے, اس میں سائنس کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جو 9th-10th کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایگزامز اپریل میں ہو جانے ہیں, تو اس حوالے سے جو ان کا پریکٹیکل سیشن ہے وہ کیسے ہونا ہے, کمپٹیشنز بنا کے ٹیمز بنا دی گئی. تو 4 دن کا تھا, ایک دن کوئز کمپٹیشن, ایک دن ڈیبیٹ کمپٹیشن. اب ڈیبیٹ کمپٹیشن میں بھی یہ تھا کہ بچوں کے اسی ٹاپکس کے حوالے سے جو وہ پڑھ رہے ہیں, انگلش کے جو ایسیز ہیں, انگلش کی جو پریزنٹیشنز ان کی ہیں, جو اسٹوریز ہیں, اس حوالے سے انہوں نے اسی کو پرفارم کرنا ہے. ایسے ہوا کہ 4 دن ایکٹیویٹیز بھی ہو گئی اور 4 دن یہ سلیبس کی کوریج بھی ہو گئی, فیسٹیول بھی ہو گیا, بچوں نے انجوائے بھی کر لیا. اور تیسرا یہ کہ ان کا جو سلیبس تھا وہ بھی کور ہو گیا. لاسٹ ڈے میں گیمز کا بھی انعقاد کیا گیا. پہلے 3 دن اس طرح کی گیمز تھی, پھر فزیکل گیمز کا انعقاد کیا گیا کہ بچوں کو, اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں لڑکوں کے اسکولوں میں تو بڑا فوکس ہوتا ہے, ہاکی ہو گئی, بیڈمنٹن کھیل لی, کرکٹ کھیل لی. پر اگر ہم گرلس کے اسکولوں کی بات کیجیے وہاں پہ گیمز بہت کم ہوتی ہیں, قدر کم ہوتی ہیں. تو آئی پرسنلی فیل کہ لڑکیوں کے اسکول میں بھی ساری گیمز ہونی چاہیے. تمام اسکولز میں یہ گیمز ہونی چاہیے, چاہے وہ فیمیلز کے ہوں چاہے وہ میل کے ہوں. اس میں ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہی آ سکتے ہیں. اب 30+ لوگ تو گیمز میں نہیں آئیں گے. ہمارے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ان کو ہی ہم نے گیمز میں لے کے آنا ہے. تو اس کی سب سے بہترین جگہ ہمارے اسکولز ہیں, ہمارے کالجز ہیں. یونیورسٹیز تک تو آنے تک وہ بچے گیمز کے اس حد تک ایکٹیو نہیں رہتے جو اسکولز میں اور کالجز میں رہتے ہیں. تو اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے. ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ناظرین, جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے, ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, بچوں کے جو اب ایگزام ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ سپورٹس کے جو ایونٹس ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا. ہم ذرا آتے ہیں ثاقب الرحمان کے پاس, ان سے جانتے ہیں کہ وہ سائیکلسٹ تو ساتھ ہیں ہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ کوہ پیما بھی ہیں, مختلف وہ چوٹیوں کو بھی سر کر چکے ہیں. تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے اور یہ اس حوالے سے انہوں نے کس طرح سے یہ پہلا سٹارٹ کہاں سے لیا تھا, اب تک کتنی چوٹیوں کو وہ سر کر چکے ہیں, اس پر بات کریں گے. ثاقب, کب خیال آیا سائیکلنگ کا؟ تو آپ کو خیال تھا, مختلف شہروں میں ٹریول کیا, آپ گلگت تک گئے, K2 پہ تک گئے سائیکل پر, پھر آپ کو یہ پہاڑوں پہ جانے کا شوق کیسے کہاں سے پیدا ہو گیا, کوہ پیمائی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی 2013 میں میں نے سائیکلنگ کا آغاز کیا. تو ابھی پھر 2018 میں میں نے اپنے کوہ پیما بھی گیم شروع کی. تو آج تک K2 کے اوپر سب سے بڑا پرچم لگانے کا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہے بلند گلیشیئر پہ. تو 14 اگست 2021 کو 200 فٹ بڑا پرچم وہاں پہ لگا کے یہ سب سے بڑا پرچم لگانے کا نیشنل ریکارڈ بنایا تھا. تو آپ کے ساتھ کوئی ٹیم گئی تھی, آپ اکیلے گئے تھے, وہ کس طرح سے شروع کیا تھا, کتنی مشکلات درپیش آئی تھی, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں اس حوالے. یہ تو سب جو پرچم کی لینتھ تھی وہ 200 فٹ بڑا تھا اور 20 فٹ چوڑا تھا. تو ایک تو اس کو اتنی ہوا کے اندر سنبھالنا بڑا مشکل تھا. پھر کیونکہ وہ ایریا پاکستان آرمی کے پاس ہے, پھر میں نے پاکستان آرمی سے پرمیشن مانگی کہ K2 کی تاریخ کا میں نے یہ ریکارڈ بنانا ہے سب سے بڑا پرچم لگانے کا, تو 14 اگست کو. تو پھر پاکستان آرمی نے 3 ہیلپر دیے جو ہم کے پرچم کو K2 کے اوپر ایڈجسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم 4 لوگوں نے یہ مل کے یہ ریکارڈ بنایا تھا. تو یہ کتنی بلندی پہ آپ وہاں پہنچے تھے؟ ہم لوگ 22,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ کے. 22,000 فٹ کی بلندی تک. اس میں ہمیں کوئی 32 دن لگے تھے پورے مشن میں. تو آپ کوئی فیملی سے رابطہ, کوئی گھر والوں نے کوئی کالز نہیں کی کہ بھائی کہاں چلے گئے ہو, کیا کر رہے ہو, کیونکہ وہاں تو سگنل کا بھی پرابلم ہوتا ہے. سیاچین کے اندر کوئی سگنل نہیں ہوتے, تو پاکستان آرمی کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے, اس کے ذریعے میں گھر رابطہ کرتا تھا. تو وہ ایک ہی ذریعہ تھا.
ٹھیک ہے. تو اس میں جو کھانا پینا ہوتا ہے رہائش وہ بھی پاکستان آرمی دی. تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی ایک سول شہری کو بہت عزت دیتی ہے. تو اور بھی نوجوان اس گیم کی طرف آئیں, سائیکلنگ کی طرف, ماؤنٹینئر کی طرف, تاکہ کیونکہ جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ ملک کا سفیر ہوتا ہے. آپ جو اچھا کام کریں گے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا ایک اچھا چہرہ جائے گا. اگر ہمیں گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی تو پاکستان آرمی بہت سپورٹ کرتی ہے ISPR. تو میں پاکستان آرمی کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی کھلاڑیوں کی طرف سے کہ ہمارا بڑا حوصلہ بڑھا رہے ہیں وہ لوگ. ہم کیونکہ سول شہری ہیں پھر بھی وہ ہماری عزت کرتے ہیں. ہمارے جو اس کے بعد آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اب تو آپ نے K2 تک پہنچ گئے, اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کوئی باہر کے ممالک کا بھی سوچا ہے آپ نے؟ تو آج تک وہ پاکستانی سائیکل پہ عمرے پہ نہیں گیا. ہمارے کچھ 25 بائکر تھے, کچھ عرصہ پہلے وہ بائک کے اوپر عمرے پہ گئے ہیں. تو عمرے کی سعادت حاصل کی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مکرم خان کی ٹیم کو. اور ابھی انشاءاللہ میں سائیکل پہ جا رہا ہوں عمرے کے لیے. تو اس میں وہ تو کافی آپ نے وہ ساری چیزیں مینیج کر لی ہیں, کس طرح جانا ہے, کتنے دن لگنے ہیں, کیونکہ موسم بھی ہے, اس کے علاوہ تو عمرے پہ بھی جانا ہے, عمرے کی ادائیگی پہ واپسی بھی ہے. تو اس کے حوالے سے کیا پلان آپ نے بنائے ہیں, کس طرح سے آپ نے یہ اس کو مکمل کیا ہے؟ ماشاءاللہ جو تیاریاں وہ مکمل ہو چکی ہیں, ویزے وغیرہ بھی تمام, NOC وغیرہ بھی. تو ابھی ماشاءاللہ سفر شروع کروں گا 3-4 دن کے بعد. میں ملتان سے جاؤں گا لورا لائی سے کوئٹہ, کوئٹہ سے تفتان سے بندر باز, پھر وہاں سے 1 دن کا سفر ہے بائی شپ سمندری. اچھا, ایران کے تھرو نہیں جائیں گے آپ؟ ایران سے بائی شپ جاؤں گا شارجہ. وہ جو سمندری سفر ہے وہ 1 دن کا ہے. پھر اس کے بعد ابو ظبی, دبئی سے پھر ریاض سے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف. تمام آپ نے ممالک کے جو ویزے ہیں اور انٹری ہیں وہ سارا کچھ جی ماشاءاللہ ہو چکی ہے. یہ زبردست ہے, اور ہماری بھی دعا ہے کہ وہ عمرے کی ادائیگی بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں, مختلف ممالک میں بھی جانے کا جو ارادہ ہے, تو ہم سب کی دعا ہے کہ ثاقب اس میں کامیاب رہے ہوں. باقی نوجوانوں کے لیے بھی اس حوالے سے کافی زیادہ ایک انکریج ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک آدھی گیمز کے پیچھے نہ رہیں, باقی بہت سارے گیمز ہیں اس میں آئیں, کوشش کریں. یہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ کا مائنڈ کافی زیادہ پازیٹیو رہتا ہے اور آپ ایک اچھا سوچتے ہیں اور اچھا بولتے بھی ہیں. ورنہ جب آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ اچھا سوچتے بھی نہیں ہیں, آپ پریشان ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ خود بھی آپ کی لائف متاثر ہوتی ہے, آپ کا فیملی کا جو ماحول ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے, اور معاشرے کا بھی جو ماحول ہے اس پہ بھی اس کا اثر آتا ہے. تو اس لیے بہتر سوچیں اور اچھے کام کریں اور پازیٹیو کام کریں, لوگوں کو بھی سپورٹ کریں, اس طرف لازمی ہے. ہم ذرا آتے ہیں الشفا آصف کی طرف. الشفا, جس طرح ہم بات کرتے سکولز کی, ہم نے بات کی, ہم نے سپورٹس گراؤنڈز کے حوالے سے بات کی, وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سپورٹس کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سکولوں میں, جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ فیمیلز جو ہماری بچی ہیں ان کے سکولز میں اس طرح سپورٹس نہیں ہوتی, تو گیمز کا ایک تو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے, یکساں نظام تعلیم آ گیا, اچھی بات ہے. روزانہ اتنے گھنٹے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. صبح 7 بجے سے لے کر یا 1 بجے تک چل رہا ہے اسکول. لیکن سپورٹس کے لیے اس کو جو ہم نے غیر نصابی سرگرمی کا نام دے دیے, بچوں کے لیے سپورٹس کتنی لازمی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے کہتے تھے غیر نصابی, پر اب ہم کہنے لگے ہم نصابی سرگرمیاں. تو اب جیسے میں نے بات کی لڑکوں کے اسکول میں کافی, ابھی اسکول اولمپکس بھی ہوا تھا, ہوگا ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا یہ, مطلب جنوبی پنجاب میں ہوا, سارے اسکولز آئے, اچھا لگا. پرسنلی مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو گیمز لڑکیوں کے لیے ڈیسائیڈ کی گئی ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, اور جو لڑکوں کے لیے ڈیسائیڈ کی گئی ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو فار ایگزامپل آپ نے بھی دیکھا ہو کہ لڑکیاں صرف بیڈمنٹن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, یا بہت لمیٹڈ گیمز ہیں جس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور آگے جا رہی ہیں. جو کچھ ہی لڑکیاں ہیں, جیسے آپ نے یونیورسٹی کی دیکھا ہو VZU کی, تو اگر لڑکیوں کو مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ سائیکلنگ بھی کر رہی ہیں, گولڈ میڈل بھی حاصل کر سکتی ہیں. پر اگر آپ بچپن سے ہی ان کے لیے یہ ایسی چیزیں, جیسے اسکول میں اب اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن ہوئے تو لیڈرشپ کوالٹی کو بڑا انہینس کیا گیا, اور وہ ان بچوں میں بڑا کانفیڈنس آیا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب ان بچوں کی جو ٹریننگ اسلام آباد میں دی جائے گی, ان میں سے بچے سلیکٹ کر کے منتخب کر کے انہیں انٹرنیشنل ٹریننگ بھی دی جائے گی اور انہیں باہر بھیجا جائے گا. تو اگر اسی طرح اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں بھی کچھ ایسے پروجیکٹس آ جائیں کہ بچوں کو ایک موٹیویشن ملے کہ یار آئے ہم یہ گیم جیتیں گے, ہم اس پلیٹ فارم میں جائیں گے اور پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی کہ بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لے کے چلیں گے.
जैसे अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा था कुरान पाक की जो तालीम है वो लाजिम करार दे दी गई है। हर स्कूल में सिलेबस बनाया गया है कि 1 क्लास में ये पारा पढ़ाया जाएगा विद तर्जुमा, जो कि अच्छी बात है कि बच्चे जा रहे हैं कुरान पाक पढ़े हैं, पर उनको उनका मतलब नहीं पता, आयतों का मतलब नहीं पता, तशरीह नहीं पता, ट्रांसलेशन के साथ वो उसको आपने निसाब का हिस्सा बना दिया, उसके मार्क्स होंगे, बाकायदा डेली लेक्चर होगा। तो इसी तरह मैं समझती हूँ अगर स्पोर्ट्स के भी कुछ लेक्चर्स या कुछ गेम्स या कुछ पीरियड मुंतखब कर दिया जाए तो वो बच्चों की एक डेली रूटीन में आ जाएगा और वो उनके लिए बड़ा हेल्दी भी होगा और मतलब अच्छा स्पोर्ट्स होगा। पे काम होना चाहिए। जो साउथ पंजाब में हम देखते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक अच्छा काम किया गया, वो था कि स्टूडेंट काउंसिल मुतारिफ कराई गई, जिसमें हमने बच्चों को इलेक्शन लड़ते देखा, उम्मीदवार बनते देखा, वोट मांगते देखा। एक अच्छा कंसेप्ट। अगर हम एक जमहूरी माशरे की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तभी जो हमारे टीचर्स हैं उन पर भी आती है कि वो बच्चों में जो जमहूरी इक़्तिदार हैं उनको जब फ़रोग देंगे तभी जाकर वो माशरे में जमहूरी असूलों को फॉलो कर सकेंगे। जब उनको पता ही नहीं होगा कि जमहूरियत है क्या, जमहूरी के मायने क्या है और जमहूरियत है क्यों, और जमहूरी माशरे का मकसद क्या होता है, तो फिर किस तरह से जमहूरी इक़्तिदार वहाँ पे फॉलो होंगी, किस तरह से वहाँ पर जो एक वोट को इज्जत दो की बात होती है वो किस तरह से ये बयानिया या इस कंसेप्ट को फ़रोग मिलेगा। जब हम अपने बच्चों को शऊर देंगे इस हवाले से तभी जाकर वो आगे अपने वोट की भी हिफाजत कर सकेंगे और उसके साथ साथ जमहूरी जो रवैये हैं उनको भी अपना सकेंगे। तो इन चीज़ों पर काम होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हम जो ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद भी डिस्कस करेंगे कि मज़ीद क्या होने जा रहा है, क्या होना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में और उसके अलावा स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से, हमने बात की स्पोर्ट्स के हवाले से और हमने एजुकेशन के हवाले से बात की, तो हम मज़ीद भी ज़रा बात करते हैं, अलिशबा आसिफ से ज़रा बात करते हैं कि वो जो एजुकेशन में मज़ीद जो काम हो रहे हैं वो किस तरह से उनके जो वर्किंग हो रही है। अलिशबा, हम देख रहे हैं कि जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है उसके हवाले से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या इक़दाम किए हैं और उससे क्या कंसेप्ट है इसका। बेसिकली अर्ली चाइल्ड एजुकेशन इसलिए स्टार्ट किया गया था, जो दूसरे आपने प्राइवेट सेक्टर में देखा केजी पढ़ा रहे होते हैं, तो हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं था। वो कच्ची पक्की और वो जिसको कच्ची पक्की कहते हैं, तो उसको इन्हेंस करने के लिए ईसीई रूम्स बनाए गए अलहदा हर स्कूल में। उसका बड़ा बजट आया और वो बने, पर वो बन तो गए, पर जो असातिज़ा थे उनको बच्चों को उस तरह जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए उनसे उनको पढ़ाना नहीं आ रहा था। तो पिछले साल बड़ी गंदी रिपोर्ट रही इस सिलसिले में और इस साल जो है उन्होंने इस पर फोकस किया और ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी कि ईसीई रूम्स को इस्तेमाल कैसे करना है। ईसीई रूम्स में आने वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी जो उम्र होती है 3, 4, 5 मैक्सिमम 5, तो उससे ऊपर नहीं होती, तो उनको कैसे पढ़ाना है वही उनकी बेस होती है कि अगर आप बच्चे को उस उम्र में कुछ सिखा दोगे तो वो बच्चा आगे उसी तरह पड़ेगा, पर सिखाने वाले को चीज़ें भी इस्तेमाल करनी आनी चाहिए जो उन्हें प्रोवाइड की गई थी। क्योंकि अब एजुकेशन थोड़ी चेंज हो गई है, साउंड्स के ज़रिए पढ़ाया जाता है और चीज़ों के ज़रिए पढ़ाया जाता है, तो उस तरह फिर उन टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई जो काफ़ी पुराने थे। कुछ नए टीचर्स जो थे उनको मैनेज किया गया, प्राइमरी सेक्शन के जो टीचर्स थे उनको बताया गया कि आया ये हेड टीचर बना दिया है कि ये भी स्कूल्स में टीचर्स को ये बताएगा कि इन बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो रिजल्ट था वो पिछले साल बहुत बुरा आया था। तो इस साल इस पे ज़्यादा काम किया जा रहा है। जो स्कूल्स में रूम्स बनाए गए हैं, सबसे अहम जो चीज़ है उसकी हिफाजत कैसे करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा, क्योंकि उसमें आपको एक अच्छी लागत का सामान उस रूम्स में मौजूद है सरकारी स्कूलों में। तो उसके हवाले से भी अभी कुछ दिन पहले भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये मेंशन किया गया है बाकायदा कि जो स्कूल्स के हेड्स होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी, अगर उस रूम से कोई भी सामान इधर उधर होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है और स्कूल के हेड्स जो हैं वो काफ़ी बार परेशान भी हो जाते हैं कि जब वो मॉनिटरिंग टीम्स आती हैं तो वो उनसे वॉशरूम भी उन्हीं के ज़िम्मे आ जाते हैं, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उन्हीं के ज़िम्मे, जो उसके साथ साथ जो बिल्डिंग की सूरत हाल है वो भी हेड के ज़िम्मे, तो उसके अलावा सामान की हिफाजत, तो इसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा हम एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ भी सौंप देते हैं अपने टीचर्स को, जिस वजह से वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सके। हमारे साथ हमारे एक कॉलर मौजूद हैं हसनैन करोड़पक्का से। हसनैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, मैं खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हसनैन, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? बिलाल भाई,
पहली बात तो ये है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका प्रोग्राम भी देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आप आपका। महंगाई के खिलाफ जो है बहुत अच्छी जो है पैकेजेस बनाते हैं और लाइव करते हैं, बड़ी खुशी होती है। दूसरी बात मेरा सवाल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि देहाती लेवल की जो बच्चियां हैं ये ऐसे इवेंट हैं ये करवाने चाहिए ताकि देहाती लेवल की जो बच्चियां हैं उनको भी मौके फराहम किए जाए। अब हमारे इलाके की बच्ची है सोनिया खान, बैडमिंटन में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, उसके माशाल्लाह। मुकाबले का कोई स्टूडेंट नहीं था। ठीक, जी आवाज आ रही है आपकी, आप बात करें। जी बिलाल भाई, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ना हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे इकदाम उठाने चाहिए, खासकर बच्चियों के लिए ऐसे मौके फराहम करने चाहिए ताकि बच्चियां जो हैं वो ऐसे इवेंट में हिस्सा लेके जो है वो अपना टैलेंट जो है वो दिखा सकें। बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। यकीन इसमें हुकूमत पंजाब को, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस मौजूद हैं वहाँ पर इस हवाले से काम होने की ज़रूरत है। करोड़ पक्का आई थिंक लोधरा डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर लोधरा की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक बच्ची ने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, उनको बेहतर मौके भी देने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग पे भी फोकस होना चाहिए। हमारी जो बच्ची हैं, हमारे बच्चे हैं, इन पे अगर हम थोड़ा सा फोकस कर लें तो हम दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक में जाकर कौमी परचम लहरा सकते हैं। क्योंकि और तो हम देख रहे हैं कि जो बाकी ममालिक हैं 2-2 करोड़ के ममालिक होते हैं आबादी के और इतने ज़्यादा मेडल जीत के आते हैं और हम 22-24 करोड़ का मुल्क हैं और हमारे पास 64% नौजवान हैं और उसके बावजूद भी अगर हम जो मेगा इवेंट्स होते हैं वहाँ पर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा सकते तो उसकी रीज़न ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कोचेज़ नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि हमने अपने बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं दिया, उसकी रीज़न ये है कि हम अपने बच्चों को आगे नहीं लेके आ रहे। तो उसकी ज़िम्मेदारी यकीनन हुकूमत पंजाब और उसके साथ साथ जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उनको इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो हम ज़रा आते हैं दोबारा अपने मेहमानों की तरफ। साकिब, जिस तरह आपने गुफ्तगू भी सुनी हसनैन की, वो भी बच्चों में टैलेंट बहुत है, बस उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, मौक़ों की ज़रूरत है। तो ये मौका कितना मुश्किल है क्योंकि हम देखते हैं कि लोगों को असल मौके नहीं मिल पाते, वो जगह ही नहीं बना पाते। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो खुद ही आकर जगह बनाते हैं और खुद ही अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर कितना काम होने की ज़रूरत है? देखिए जी, ये जो पाकिस्तानी कौम है दुनिया की नायाब कौम है। अल्लाह पाक ने इस कौम को हर किस्म की सलाहियत दी है। हम बहुत सारा काम अच्छे काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आगे ले जा सकते हैं। मगर जो सियासी माहौल चल रहा है, काफ़ी अरसे से सियासी मामला चल रहे हैं, इस वजह से खिलाड़ी भी मुतासिर हो रहा है, जो स्पोर्ट्स का फंड होता है वो भी मुतासिर हो रहा है, जो हक होता है ना खिलाड़ी का वो उस तक नहीं पहुंच रहा है। इसकी जो मेन वजह है वो सियासी मामलात है। तो अल्लाह पाक उनकी तरजीहात नहीं है ना, असल में वो तरजीहात नहीं है। तरजीहात हम देखते हैं कि एक सड़क बनाने पे, एक गली बनाने पे वो लाखों करोड़ रुपए का फंड दे देते हैं, लेकिन स्पोर्ट का इवेंट कराने पे वो पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होते। ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की। जी जी, देखिए मैं अभी सियाचिन ग्यारी गया हूँ साइकिल पे। आज तक वो पाकिस्तानी वहाँ पे सियाचिन नहीं गया। इसके लिए स्पेशल साइकिल होती है। मैंने गवर्नमेंट से मांगी कि मुझे साइकिल चाहिए, ये मैंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाना है, तो उन्होंने साइकिल नहीं दी। मैंने बाजार शाहीन मार्केट से पुरानी साइकिल खरीदी, मैंने उस पर गया हूँ। तो उस पर आप गया और वहाँ जाकर आपने कौमी परचम भी लहराया और सबको एक मैसेज भी दिया कि आप इसमें टैलेंट है, आप काम करना चाहते हैं। जी जी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर पर स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने आपको कोई सहूलत नहीं दी। ये एक बदकिस्मती है कि हमारे नौजवानों में इतना टैलेंट है कि उनके पास एक बेहतर साइकिल भी नहीं है। वो एक पुरानी साइकिल को यूज़ किया, उसको बेहतर बनाया, उसके बाद जाकर वो उस एरिया में गए और जो रिकॉर्ड कैंप किया। लेकिन अगर यही बात, अगर उसको बेहतर तरीके से सहूलत मिल जाती तो वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते थे। आसान, उन्होंने जितनी मुश्किलात पेश आई होंगी लेकिन उन्होंने खुद ही उसको फेस किया। लास्ट में अलिशबा आप बता दें, ये सारी सुविधाएं क्या मैसेज देना चाहेंगी और महकमा एजुकेशन को किस तरह से मज़ीद वर्किंग करने की ज़रूरत है जो हमारे बच्चे हैं उनकी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करने के लिए? देखिए, अगर महकमे की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आर्मी के बाद अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो एजुकेशन सेक्टर में कर रहे हैं। तो अगर एजुकेशन सेक्टर में एक अच्छी पॉलिसीज़ का इनकाद कर लिया जाए, जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी
कुछ सहूलियात फराहम की जाए, उन पे भी इतना बर्डन ना डाला जाए, तो यकीनन जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, तो वो भी अभी भी हमारे सरकारी स्कूल ऐसे नहीं रहे जैसे पहले के दौर में हुआ करते थे। अब बहुत चेंजिंग आ गई है, तो उन बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आगे बढ़ने के मौके मिल सकते साकिब, हैं। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट में मैं अपने नौजवानों के लिए ये दूंगा मैसेज कि आप लोग मुल्क का नाम रोशन करें। जो जैसे अक्सर लोग टिकटॉक पे लगे पड़े या किसी और मामला में लगे पड़े, तो इस तरह मुल्क का नाम रोशन नहीं होता। हमारे मुल्क का जो कौम का ये म्यार बन चुका है, वो एक लाहौर का है, लाहौर का पावा तलावा, उसको हीरो बना दिया है। तो हमारे बहुत से हीरो पड़े हैं पाकिस्तान में, आप उनको आगे लेकर आए। यकीनन तो इस हवाले से जी काम होने की जरूरत है। साकिब रहमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में। लिशबा साहब, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। बिल्कुल साकिब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ अक्सर जो टैलेंट है उसको मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नौजवान अपना फोकस पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ करें तो एक खूबसूरत माशरा भी बन सकता है और हम अपने मुल्क का और कौम का नाम भी रोशन कर सकते हैं। बाकी शोबिज़ है और बाकी एंटरटेनमेंट है वो भी चलता है, लेकिन जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनको भी मज़ीद आगे लाने की ज़रूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम प्रोग्राम से पहले हमने आपको बताया, जब ब्रेक से वापस आ रहे थे तो हमने आपको बताया कि जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे। और जिस तरह आज जुम्मतुल मुबारक का रोज़ भी है, तो प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हमने आपको बताया था कि आज दरूद पाक लाज़मी पढ़ते रहें, कसरत से पढ़ते रहें, ताकि हम सब पर रहमतें फजीलतें नाजिल हों। और इस हवाले से हुक्म भी दिया गया कि दरूद पाक पढ़ने का भी हुक्म दिया गया, क्योंकि अल्लाह पाक खुद और अल्लाह पाक के जो फरिश्ते हैं वो भी इस हवाले से दरूद पाक पढ़ते रहते हैं। तो ईमान वालों को भी हुक्म दिया गया है कि वो दरूद पाक पढ़ते रहें। तो हम इस पे बात करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, तो ज़रा हम आपको अपने मेहमानों से तारुफ करा दें। तो हमारे साथ हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती अजीज़ रसूल सिद्दीकी सैफी साहब। मुफ्ती साहब, आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जुम्मतुल मुबारक का रोज़ आपको बहुत बहुत मुबारक। बरकतों वाला दिन है, मुस्लिमा को मुबारक, पूरी उम्मत मुस्लिमा को यकीनन मुबारक। और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, नात ख्वां हैं शाहिद रसूल हैदरी साहब। शाहिद साहब, आपको खुश आमदीद। उम्मीद आप भी खैरियत से होंगे, आपको भी जुम्मा के दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, आज जो हमने टॉपिक रखा है वो तवक्कुल के हवाले से है। तवक्कुल क्या है, इस्लामिक जो हिस्ट्री है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। और तवक्कुल के बारे में कहा गया कि अल्लाह पे तवक्कुल हो तो और कुछ भी किया जा सकता है, कहीं भी जाया जा सकता है। और जो आजकल हम देख रहे हैं कि ज़हरी नमूद नुमाइश आ चुकी है, लोग परेशान होते हैं, तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को यकीन में कैसे बदला जा सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो हम मुफ्ती साहब के पास आएंगे। मुफ्ती साहब, तवक्कुल पहले हम बात करेंगे, तवक्कुल है क्या? लोगों के माइंड में इस हवाले से सुना हो तो है, लेकिन वो एक यकीन की सतह पर अभी तक लोग नहीं आ रहे कि तवक्कुल के फ़वाइद क्या होते हैं, तवक्कुल अल्लाह, तवक्कुल पे किस तरह से हम पूरा उतर सकते हैं और किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। तो इस पे ज़रा अगर हम गुफ्तगू करें आज। सबसे पहले तो बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया और बहुत ही अहम तरीन इस्लाम के बहुत ही लतीफ़ तरीन पैराए में जो तवक्कुल पर गुफ्तगू है वो यकीनन ये साहिबान हाल का टॉपिक है ये। और तवक्कुल जो है ये असल में अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है सपुर्द करना। ठीक है, किस चीज़ को सपुर्द करना है? सपुर्द क्या करना है? असल में इंसान अपने आप को अपने खालिक के सपुर्द कर दे। जब मखलूक अपने आप को खालिक के सपुर्द करता है तो इसको अरबी में तवक्कुल कहते हैं। और इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद में खुद जगह जगह इरशाद फरमाया। सूरह आले इमरान में भी है, वल्लाहु युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत फरमाता है मुतवक्किलीन से, तवक्कुल करने वालों से। वो मोहब्बत क्यों ना करे कि जो उसकी जानिब देखे, उसकी तरफ देखे, उसकी तरफ चले और उसी पर ही अपना मुद्दा और अपनी जिंदगी का दारो मदार फ़कत ज़ात वहदहू ला शरीक की तरफ रखे और अपनी ज़ात को, अपने ख़यालात को, अपने किरदार को, अपने अफकार को, अपने बुदोबाश को, अपने नशिस्त व इस्ताद को, अपने बर्खास्तों, अपनी चाल चलन को, अपने कौल फ़ेल को, अपने अमल को, अपने किरदार को और अपने आमाल को और तमाम के तमाम कैफियत इंसानिया को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सपुर्द करता है, तो मेरा रब इतना करीम है कि उसका
اس کا وہ کیفیت اور اس کی وہ خواہش اور اس کی وہ تمنا ٹوٹنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمام بادشاہوں کے خزانوں کو بھرنے والا بادشاہ اعظم اللہ ہے، تو وہ متوکلین سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کی محبت کے اپنے انداز ہیں۔ کسی کو بھوک کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ یہ بھوک میں بھی رب رب کرتا ہے، یا وہ دنیا کی طرف جاتا ہے، وہ کبھی خوشحالی میں بھی رب العالمین دیکھتا ہے میں اس پر کائنات دنیا کے میں تمام نعمتیں برسا کر دیکھتا ہوں، یہ دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے یا پھر بھی وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو در حقیقت یہ سپرد کرنا ہے۔ توکل سے مراد غربت اور افلاس ہی نہیں ہے، توکل سے مراد تو یہ ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، زندگی کے تمام وہ جس معاملات کیفیت میں رکھا ہے، اس کیفیت میں اپنے رب سے منسلک رہے اور اپنی ذات کو اپنے رب سے منسلک رکھے اور اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دے۔ کیا خوبصورت، اور ایک پیمانہ بھی بتا دیا توکل کرنے والوں سے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے کنسپٹ کی بات کریں، خالق مالک، دنیا میں کوئی ظاہری کوئی ایک پریزیڈنٹ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے تو پورا ملک اس کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ توکل کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ ایک جگہ نہیں فرمایا بلکہ سورہ آل عمران میں فرمایا، سورہ ابراہیم میں فرمایا، سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اگر تم اللہ کی ذات پہ توکل کرو تو وہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو دائیں بائیں یمین و یسار آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب آپ کی نگاہ اپنے رب کی رحمت کی طرف ہو، اپنے رب کے ساتھ ہو، اور اپنے آپ کے دل کی لو اور آپ کی شمع قلب اپنے حقیقی مالک کی طرف جڑی ہو، تو پھر فقط اور فقط اپنے رب کے ساتھ منسلک رہیں۔ اور اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ جب آپ رب کی طرف دیکھ رہے ہیں تو کائنات کی طرف نہیں دیکھیں گے، اصل میں کائنات کو بھی دیکھنا رب کی طرف ہی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ کائنات اسباب سے بھری ہوئی ہے، اور اسباب کا خالق بھی تو اللہ ہے نا۔ تو توکل کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم ہر چیز کو چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، یہ توکل نہیں۔ توکل یہ ہے کہ تم جس حال میں ہو، اب مثال کے طور پہ ایک شخص علم سے عاری ہے، اس کا توکل اپنی سطح کا ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، اس کا توکل اس لیول پر ہے، ایک تقوی کے معیار پہ ہے، اس کا توکل اس سٹیج پہ ہے، ایک ولایت کے درجے پہ ہے، اس کا توکل اس سطح پہ ہے۔ اسی طرح انسان جس کلاس کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی ذہنی اپروچ بھی وہاں تک ہوتی ہے۔ وہاں تک ایک اور چیز جو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگر اس معاشرے کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں نمود و نمائش زیادہ آ گئی ہے۔ اب جو ہماری اسلامک ہسٹری ہے اس پہ ہمارا اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں مہنگائی ہوتی ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اور میں روزانہ جب پروگرام کرنے کے لیے باہر جاتا ہوں تو لوگوں کی گفتگو سنتا ہوں تو وہ ایک ایک ورڈ کئی لوگ ادا کرتے ہیں ایک پروگرام میں کہ خودکشی کرنے کا دل کر رہا ہے۔ تو اسلامک ہسٹری میں اس طرح کے حالات میں کیا کنسپٹ تھا، وہ کس طرح توکل کرتے تھے؟ ٹھیک ہے معاشرہ مشکل میں ہے، آپ نے ایک سوال میں ایک ہجوم پیدا کر دیا سوالات کے، اس کے اندر بہت سے سوالات پیدا ہو گئے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی کارگار حیات میں، اپنی زندگی کے چال چلن میں سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا گزارا کہاں تک ہے۔ اگر میں اس سے باہر نکلوں گا تو یقیناً اس سے باہر نکلنے کے لیے میرے پاس انکم آف سورسز نہیں ہے، بالکل، تو میں کیا کروں گا؟ میں کرپشن کی طرف چلا جاؤں گا۔ میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، پچھلے دنوں میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک شخص میرے پاس ہے اور اس نے بتایا کہ حضرت فلاں جگہ پہ ایک نوجوان نے ایک قتل کیا ہے۔ میں نے کہا اس کی ریزن لی؟ انہوں نے کہا جی، اس سے انٹرویو کیا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک موبائل خریدنا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ جس معاشرے میں صرف موبائل کے لیے قتل، انسانی جان کی کوئی وقت نہ ہو، اپنی خواہشات کو مقدم رکھیں اور اللہ کی مخلوق کا خیال نہ کریں، تو یقیناً وہاں پر اس طرح کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی سوچ اور اپنے خیالات کو ایک محدود دائرے میں رکھ کے اپنی زندگی کو چلائیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یقیناً یہ خود ہی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر اپنے آقا دو جہاں رحمت اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیں تو وہ تو پیٹ میں پتھر باندھے ہیں، انہوں نے تو کئی دن بھوک برداشت کی، لیکن یہاں ہمارے ہاں تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ افسوس تو یہ ہے کہ
جو لوگ قائدین ملت ہیں، جو اس وقت امت کی قیادت کر رہے ہیں، ریاست مدینہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے اور بہت سی باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں جو یقیناً طمانینت قلب کا سامان تو بنتا ہے، لیکن وہ سوائے الفاظ کے شور و غوغا کے اور کچھ نہیں ہے۔ بالکل دیکھیں، اگر جب ہم کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ یوں ہے تو سب سے پہلے اپنے اثاثے بیچ کر ریاست کے اور اس کے غریب عوام کے سپرد کر کے پھر آپ ایک اعلان کریں، اپنے پیٹ پہ ایک پتھر تو باندھے، پھر قوم سے تقاضا کریں کہ یہ بھی 2 پتھر باندھ لے گی۔ آپ قوم سے وہ بات کریں کہ جس پر سب سے پہلے آپ خود عمل کریں۔ جب بڑے عمل ہی نہیں کریں گے، کہنے کا تو آپ کہیں کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایک مثالی زمانہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ یا امیر المومنین آپ کے بدن پہ 2 کپڑے کیسے، جبکہ آپ کے حصے میں تو ایک آیا تھا۔ جب ہم کہنے کو تو یہ باتیں کریں، لیکن ہماری اپنی لائف میں، ہماری اپنی پریکٹیکل زندگی میں۔ ہماری ایک کالر موجود ہیں سدرا بہاول نگر سے۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، لائن کٹ ہو گئی ہے، مصعب جاری رکھیے گا۔ جی، میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے اگر آپ نے کسی کی قیادت کرنی ہے، امامت کرنی ہے، سیادت کرنی ہے، کسی کا اگر آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں تو خدا کے لیے آپ اس ہستی کو فالو کریں جو محبوب رب خدا ہے۔ آپ اس ہستی کو فالو کریں جن کا کلمہ پڑا ہے، آپ اس ہستی کو فالو کریں جس کی سیرت پڑھنا بھی ایک انعامات ربانی سے کم نہیں ہے۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، سیرت کے الفاظ کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زبان پہ، اپنے لبوں پہ ان الفاظ کو سجا کے اپنی بات کو تو حسن دے دیتے ہیں۔ کاش الفاظ کے حسن کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار کا حسن ساتھ جھلکتا ہوتا تو کائنات میں معاشرہ اس طرح لوگوں کی یہ کیفیت نہ ہوتی کہ ایک طبقہ ایلیٹ کلاس کا سب سے اعلیٰ اور ان کے لیے دنیا و مافیہا کی ہر آسائش موجود ہے، اور اسی ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہ مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اور تمہاری حالت یہ ہو کہ ہمارا ایک طبقہ فٹ پاتھوں پہ سو رہا ہو، ہمارا ایک طبقہ جو ہے وہ اعلیٰ ترین کھانے کھا رہا ہو، اور دوسرا طبقہ۔ کالر موجود ہیں سدرا بہاول نگر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے، مطلب شادی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ دوبارہ ذرا بتائیے گا۔ استخارہ کے حوالے سے کیا؟ استخارہ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے میرا پرسنل نمبر لے لیں، وہ الگ سے رابطہ کر لیں۔ چلیں، آپ کو نمبر مل جائے گا تو ہاں ٹھیک ہے۔ جس سے مجھ سے ہم بات کر رہے تھے، اب معاشرے کی حالت اس طرح، ہم نے اس کو تفصیل ڈسکس بھی کر لیا کہ ایک امیر سے امیر طبقہ ہے، غریب سے غریب طبقہ۔ اس معاشرے میں جب ہم توکل کا میسج دیتے ہیں تو پھر وہ ایک میسج، ایک پیغام بھی آتا ہے کہ یہ صرف غرباء کے لیے میسج ہے، کیونکہ اب کیا کریں۔ اب شاید میں نے اس پر پہلے بات کی ہے، توکل یہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں اپلائی ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا جو ہمارا عالم کا ظرف اس کے مطابق ہے، اور ہر یہ سٹیٹس ہے، ہر سطح کا الگ ہے، لیکن معیار ایک ہے، راستہ ایک ہے، کیفیت ایک ہے، پیمانہ ایک ہے، سوچ الگ الگ ہے، کیفیات الگ الگ ہیں، لیکن منہج ایک ہے، راستہ ایک ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے توکل کس سے کرنا ہے، بندوں سے کرنا ہے یا خالق رب سے کرنا ہے، یہ خالق ربانی سے کرنا ہے، یہ بندوں سے کرنا ہے یا ذات وحدہ لا شریک سے کرنا ہے۔ بس ہم نے فوکس کرنا ہے کہ اگر ہمارا منہج، ہماری سوچوں کا مرکز اور ہمارے خیالات کا مرکز اور ہماری تمام کیفیات کا مرکز اگر اللہ رب العالمین کی طرف ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ہاں، اگر اللہ رب العالمین سے ہٹ کے آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، لوگوں کی طرف متوجہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اسباب سے نکل رہے ہو، نہیں، سبب کے ساتھ، لیکن تمہاری توجہ رہنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس $1 ملین آ گئے، اب آپ نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے دعا کی، مجھے کیا ضرورت ہے سجدے کی، میں کیوں مانگوں، مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، میرے پاس تو اتنا بینک بیلنس موجود ہے، میرے پاس اتنے اسباب موجود ہیں، میرے پاس ہر چیز موجود ہے۔ میرے بھائی، وہ $1 ملین نہیں، کروڑوں اربوں ملین ڈالرز اگر تم اللہ پہ توکل نہیں کرتے، وہ ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے، وہ ایک لمحے میں فنا ہو سکتا ہے، وہ ایک لمحے میں آپ سے چھن سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے، ڈاکہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مزہ تب ہے
آپ کے پاس سارے اسباب موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی نگاہ اپنے رب کی طرف ہے کہ اللہ میں فلاں چیز کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن میری توجہ تو اے اللہ آپ کی طرف ہے، اے اللہ میری مدد فرما۔ جب آپ کی توجہ رب کی طرف ہو، اسباب سے انکار نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے، معاشرے کو چھوڑ کے، لباس سے بے نیاز ہو کے اب جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور بس یہ رہبانیت کا ہمارا نہیں ہے کانسیپٹ۔ اکثر ہمارے یہاں لوگ اس وجہ سے بھی جو اسپیشلی نوجوانوں کی اگر میں بات کر لوں تو نوجوان اس لیے بھی ذرا دینی معاملات کی طرف کم آتے ہیں، اس کی ریزن وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے آپ آ جائیں ہمارے ساتھ، اور مختلف، تو یہ ایک ہمارے اس پہ کالر ہمارے سے موجود ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ حبیب الرحمان موجود ہیں۔ السلام علیکم حبیب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ، آپ سنیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل جو مہنگائی کی اتنی شدید لہر آئی ہوئی ہے، اس لہر میں ایک غریب جو طبقہ ہے اس کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیں ہم صبر سے کام لیں یا کیا کریں؟ سر وہی سوال کہ اس ٹائم کیا کرے عام آدمی؟ یہ بہت اچھا سوال کیے ہے۔ مہنگائی سے مجبور و مقہور لوگ بیچارے سوال کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، تو میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا ہے کہ اپنی خواہشات کو اپنے دائرہ کار کے مطابق پھیلائیں۔ ایک مصطفیٰ، اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہ کہ آٹے کی ہم تھیلی کے لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ خواہشات نہیں، وہ ضرورت ہے، لیکن ضرورت بھی آج کل پوری نہیں ہو رہی۔ بجلی کا بل اتنا زیادہ آ رہا ہے، عام آدمی پریشان ہے۔ تو اس میں اگر ہم اسلامک ہسٹری میں اگر میں دیکھیں تھوڑا سا پیچھے جاؤں، اگر اس پر میں تھوڑی بات کروں، یہ حالات پیدا کیوں ہوئے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا یہ حالات پیدا کیوں ہوئے۔ میں نے پہلے کہا کہ ایک ہمارا طبقہ ایسا ہے جو تمام وسائل پر قابض ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سے آپ نے سوال کیا، اگر اسلامی نقطہ نظر سے وسائل کی تقسیم اگر ایکول ہو جائے، یعنی امیر و غریب کو برابر اگر مراد دی جائے، اگر اس ٹائم کوئی آفت آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر وسائل بھی موجود ہوں، ایک طبقے کے پاس وسائل نہیں ہیں، ایک طبقے کے پاس لامحدود وسائل ہیں۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک لوگ غاصب بنے بیٹھے نا، وسائل پر ان کا اجارہ داری ہے، اور جن کے لیے وسائل اکٹھے کیے جا رہے ہیں انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ترکی میں حالیہ زلزلہ آیا ہے، انہوں نے 30% انہوں نے خود اپنے آپ کو خود وہ ڈالر سیل کر کے فوری اپنے آپ کو ریکور کر لیا۔ 30%، 70% وہ پھر دوسروں کی طرف دیکھنے کے پھر بھی نہیں، وہ بلکہ وہ ان کے صدر نے خود اپنے اثاثہ جات بیچ کر اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں اگر باہر سے IMF سے قرضے بھی لیے جا رہے ہیں، سب کچھ لینے کے باوجود اس سے لیا کیا جا رہا ہے؟ پھر وہی گاڑیاں لی جا رہی ہیں، پھر وہی چیزیں لی جا رہی ہیں، وہ پروٹوکول لیا جا رہا ہے، اور وہی اشرافیہ پر خرچ کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے جو پہلے سے ہی۔ ہم انفرادی طور پر تو توکل کا میسج دے سکتے ہیں، لیکن ہم مجموعی طور پر مجموعی طور پہ میں یہی کہوں گا، کاش اگر آج بھی حکمران اگر عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں، اگر وہ عوام کا بھلا چاہتے ہیں، خدا کے لیے تمام جتنی پارٹی ہیں، میں کسی ایک پارٹی سے نہیں ہوں، ہم تو اللہ کی پارٹی سے ہیں، ہم توکل والے لوگ ہیں، میں کسی سیاسی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا جتنے سیاسی قائدین ہیں، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، میں ایک میسج آج آپ کے پروگرام سے دیتا ہوں، خدا کے لیے تمام لوگ، تمام پارٹیاں اپنے تمام اثاثہ جات بیچ کر اس غریب امت کے لیے کچھ کریں نا، پھر میدان میں آئے اور کہیں کہ ہم نے سب کچھ بیچا ہے، اس قوم کے لیے کیا ہے، اور پھر اللہ پہ توکل کر کے پھر دیکھیں قوم کس کے ساتھ کھڑی اور اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ یقیناً تبھی بہتری آ سکتی ہے، تبھی اللہ کی مدد بھی آ سکتی ہے، معاشرہ بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ لامحدود وسائل، پروٹوکولز، اس کے ساتھ ساتھ الاؤنسز اور اخراجات، اور ایک جانب ایک عام آدمی مڈل کلاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آٹے کی تھیلی کے لیے گھنٹوں لائن میں لگتا ہے، وہ پیسے اس کی جیب میں ہوتے ہیں، اس کو پھر بھی آٹا نہیں ملتا۔ تو یہ جو معاشرتی تفریق ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر بہتری آ سکتی ہے، تبھی توکل کے حوالے سے بھی مجموعی طور پر معاشرہ اس پہ آ سکتا ہے۔ اس طرح اگر وسائل کی تقسیم غیر متوازی ہوگی تو پھر کس طرح سے معاملات بہتر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں اور ہم نے توکل کے حوالے سے بات کی، اسلامک ہسٹری کے حوالے سے بات کی، جو ابھی معاشرتی مسائل چل رہے ہیں
اس پہ بھی ہم نے تفصیلاً ڈسکشن کی کہ ان حالات میں توکل کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے، توکل کی فضیلت کیا ہے، اسلام میں توکل کے حوالے سے کیا برکات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑی رتبہ کیا ہے کہ انسان کو مل سکتا ہے کہ جو مالک کائنات ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو مجھ پہ توکل کرتے ہیں۔ تو اس پہ ہم مزید ذرا بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، توکل کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے معاشرے کے مسائل کو بھی ڈسکس کیا، ہم اسلامک ہسٹری کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم میں حالات کیا تھے، اس ٹائم میں جو قیادت تھی اور ان کے جو طریقہ کار تھے، اس کے علاوہ جو ان کے لوگ تھے، صحابہ کرام کی بات کر لیں یا اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کی لائف کے بعد جو ہم نے صحابہ کرام کا دور دیکھا، اب جو صورتحال ہے توکل کے حوالے سے ہمیں اپنے نوجوانوں کو، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے 64% ہمارے نوجوان ہیں، تو ان کو اس میں کتنا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ ہاں، یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں سب سے پہلے قرآن پاک سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اب اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کہاں سے ملے گی؟ وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملے گی۔ حضرت سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم جان جانا آقا اجپال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کس طرح کرو کہ تمہارے توکل کی کیفیت کیا ہو، کہ تمہاری توکل کی کیفیت تم کائنات دنیا میں دیکھو کہ پرندے اڑتے ہیں صبح کو، وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، سبحان اللہ، کوئی چیز نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، جہد کرتا ہے، اڑتا ہے، وہ دوڑ لگاتا ہے، وہ پرواز کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ پھڑپھڑاتا ہے، وہ اڑتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ جب وہ کوشش کرتا ہے تو شام کو وہ خالی نہیں لوٹتا، وہ اس کا اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانہ دنکا ان کی چونچ میں ہوتا ہے۔ تو توکل سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور آپ سمجھیں کہ بس میرا بیٹھ جانا توکل ہے، ہرگز نہیں۔ توکل یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توکل کیسا کروں؟ میں نے اونٹ کو باندھ کے توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ کر توکل کروں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اونٹ کا گھٹنا باندھنا اور پھر اسے چھوڑ دینا یہ اللہ پر توکل ہے۔ تم نے اونٹ باندھا ہی نہیں اور اللہ پہ توکل کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تم جو چیز تمہارے پاس ہے اسے سیکیور کرنا، اس کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ دیں کہ میرا رب آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو ہمیں یوتھ کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی بیٹھ جانا اور ایک اپاہج کی طرح بیٹھے رہنا اور یہ تصور کرنا کہ شاید میرا بیٹھ جانا ہی یہی توکل ہے، ہرگز نہیں۔ توکل نام ہے جہد کا، توکل نام ہے کوشش کا، توکل نام ہے چلنے کا، اور جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اس کے بعد کامیابی کی منزل کی نوید دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوں اور آپ تعلیم حاصل ہی نہ کریں، آپ کوشش ہی نہ کریں اور آپ کہیں کہ میں تو پسماندہ ہوں اور میری حالت تو عجیب تر ہے۔ میرے بھائی ایسا ہرگز نہیں ہے، کوشش آپ کے ذمہ ہے۔ من جدہ و سانپ ہے، اور اللہ رب العالمین نے سانپ کی روزی پر ایک کوے کو متعین کیا ہے۔ وہ کوا جاتا ہے، وہ پھل توڑتا ہے اور وہ لا کر سانپ پاس آ کے پھینک دیتا ہے اور سانپ اسے کھاتا ہے۔ اب یہ نوجوان واپس جاتا ہے، کہتا ہے گل بن گئی، بات بن گئی ہے، مجھے بات سمجھ آ گئی، اب مجھے کمانے کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، میں پڑا رہوں، گھر پڑا رہوں، اگر اندھے سانپ کو یہاں مل سکتا ہے تو مجھے بھی تو گھر ملے گا۔ اس نے توکل کا مفہوم غلط سمجھ لیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ مرنے کو ہوا تو چیخ لگائی، یا ربا اگر اندھے سانپ پر تو کوا متعین کر سکتا ہے تو میں بھی تو تیری ذات پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں۔ عاطف غیبی سے ندا آئی، افسوس تو نے دو کیفیات دیکھی، تو نے دو رخ دیکھے، دو کیفیتیں دیکھی، تو نے دو رول ماڈل دیکھے۔ افسوس تو اندھا سانپ تو بننا پسند کیا، کاش تو کوا بننا پسند کرتا کہ تو کسی کے لیے اگر تو کسی کے درد کا درما بن جائے، کسی کی غربت کا مداوا ہو جائے اور کسی اپاہج کا سہارا ہو جائے، اپنے بال بچوں کے معاش کا ذریعہ بن جائے، تو یہ بھی توکل ہے۔ توکل یہ ہرگز نہیں کہ اندھے سانپ پر بن کر بیٹھ جاؤ، کہ ہمیں مل جائے گا، لیکن محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ آپ سٹرگل کرو، محنت کرو،
پھر اللہ پر چھوڑو. اللہ پہ چھوڑ دو. یقیناً اس حوالے سے کوشش لازمی ہے. اللہ پر توکل سے مومن کو کیا اجر ملتا ہے؟ ہاں، اس سے بڑا اجر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا آنر اور سب سے بڑا ایوارڈ یہ دے دیا کہ اس کے لیے دنیا کی کوئی نعمت نہیں کہ وہ تو فنا ہو جانی. کل من علیہا فان. اللہ فرماتا یہ تیرے لیے، یہ تیرے لیے، یہ تیرے نہیں. واللہ یحب المتوکلین. اللہ اس سے محبت کا ایوارڈ دیتا ہے کہ جب تم مجھ سے وابستہ ہو جاتے ہو، اپنے توکل کا دائرہ کار مجھ سے وابستہ کر لیتے ہو، تو پھر میں تم سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور انداز محبت یہ ہوا کرتا ہے کوئی بھی اپنے محبوب کو یا محب کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. وہ اگرچہ نمرود کی آگ بھی ہو اور جلانے کے لیے چیخا تیار ہو اور نمرودی سب ہوں اور کائنات میں ایک موحد ہو اور اللہ پہ یقین رکھنے والی ایک ذات ہو جسے خلت خلیلی نصیب ہو اور جو اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہوں اور کائنات میں ہر ایک بتوں کے پجاری ہوں اور کائنات میں ایک موحد ہو اور جس کی نگاہ اپنے رب کی طرف ٹکی ہوئی ہو اور آگ جل رہی ہو اور نظر آ رہی ہو، جسم جھلس رہے ہوں، کپڑے جل رہے ہوں اور لکڑیاں جو ہے وہ شعلہ بر اندام ہو چکی ہوں اور اس کی لے سے اور اس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہ گزر سکتا ہو اور کیفیت یہ ہو کہ وہ اپنے رب سے ایسی لو لگائے بیٹھا ہو کہ ملائکہ کے ہجوم میں ایک شور برپا ہو کہ یا رب العالمین کائنات دنیا میں ایک تیرا بندہ ہے، اگر یہ موحد آج آگ میں چلا گیا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو میرا رب فرماتا ہے تمہیں کیا ہے؟ کہا یا رب العالمین ایک بار تو اجازت دو نا، ہم تیرے خلیل کے پاس نوکری کے لیے جائیں، انہیں کچھ پیشکش کریں. کہا کیا چاہتے ہو؟ پانی کا فرشتہ آتا ہے، یا خلیل اللہ اگر آپ مہربانی فرمائیں مجھے اجازت دیں میں ایسی بارش برساؤں ایک لمحے میں ان کی آگ کو بجھا دوں. آپ نے فرمایا نہ آج مجھے تیری حاجت نہیں ہے، آج جس کے لیے میں جا رہا ہوں وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر ہوا کا فرشتہ آئے اور کہے کہ حضرت مہربانی فرمائیں اجازت دیں ہم یہ آگ اڑا کے انہی پر پھینک دیں اور آپ کے اندر وہ جوش نہ ہو کہ میں ان سے بدلہ لوں گا، بدلے کا جوش نہ ہو بلکہ اس کی توجہ اپنے رب کی رحمت کی طرف ہو. اور پھر حتیٰ کہ تمام ملائکہ یہ بات وقت تھوڑا ہے آپ کے پروگرام کا، خیر میں بات سمیٹتا ہوں، حتیٰ کہ سب پریشان ہوں کہ ایک موحد ہے لیکن کسی کی بات نہیں مانتا اور کہا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. اب مجھے آپ کی حاجت نہیں ہے، جس ذات کے لیے میں آگ میں جانا چاہ رہا ہوں اگر اسے میری پرواہ ہے تو پھر اعلان فرما دے گا. حتیٰ کہ آگ قریب آ گئی ایک بال برابر اور آگ پھر بھی سامنے جل رہی ہے، ابھی گلے گلزار نہیں ہوئی. میرے رب نے دیکھا کہ میرے بندے کا توکل میری ذات پہ کس قدر ہے، وہ راستے میں ڈاما ڈول نہیں ہوا، وہ ہچکچایا نہیں، وہ ڈولا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہوا بلکہ آخری لمحے تک آگ میں جانے تک وہ میری طرف متوجہ ہے. تو ابھی آگ میں پاؤں نہیں آیا اور حکم ربانی ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ اب تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر ایسی ٹھنڈی ہو. اور یہ بالکل اس سوال سے توکل کا یہ خوبصورت میسج تھا. اور ہم ذرا آئیں گے پیر مفتی عزیز رسول صدیقی سیفی صاحب کے بعد. پیر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے اور ہم نے توکل کے حوالے سے بات کی، شعور کے حوالے سے بات کی، ایک اور چیز ہم اگر اسلامک ہسٹری میں دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک دیکھیں تو ایک غلام اور اس کے بعد جب شعور واضح ہوا تو ہر ظلم برداشت کیا. کتنا خوبصورت شعور تھا یہ. اس شعور کو کیا کس چیز کا نام دیں گے؟ اور میں نے پہلے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کی نگاہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے اسے زمانے کی تنگیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، ماریں، غم، دکھ، تکلیف، مصائب، آلام اور یہ زگ زیگ اس کی جو زندگی ہے وہ اسے اس طرح راہ مستقیم کی طرح نظر آتی ہے کیونکہ اس کا منشا اور مقصود یہ دنیا ہے نہیں. اس کا منشا اور مقصود تو اللہ کی ذات ہے. وہ اس دنیا میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے. تو پھر وہ زمانے کی تنگیاں نہیں دیکھتا. جس نے زمانے کے لیے جینا ہوتا ہے وہ زمانے سے آسانیاں مانگتا ہے اور جس نے رب کے لیے جینا ہوتا ہے وہ رب کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں جتنی مشکلات ہوں. وہ چاہے میں نے پہلے کہا نمرود کی آگ ہو تو اس کے لیے گلزار ہوا کرتی ہے
وہ زمانہ اس کے لیے تاپ کا الاؤ اگر روشن کیا ہوا ہو اور مصائب و آلام سے بھرا ہوا بھی ہو، کیونکہ اس کا دل یار والے ہتھ کار والے، اس کا ہاتھ کام کی طرف ہوتا ہے لیکن دل یار کی طرف ہوتا ہے، اور اسی لیے جس کی نگاہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتے، وہ پریشان نہیں ہوا کرتے۔ اور پھر آپ کا ایک سوال تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انسٹیٹیوٹ سے پڑھے تھے، وہ کہاں سے ایجوکیٹ ہوئے تھے؟ وہ تو ایک غلامی کی زندگی بسر کی تھی، اور غلامی کی زندگی تو اپاہجی کی زندگی ہے، وہاں تو شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو کس انسٹیٹیوٹ سے پڑھے تھے جو ان میں اتنا صبر آیا تھا، توکل سیکھے کہاں سے تھے؟ میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، اس یونیورسٹی کا نام اصحاب صفا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی یونیورسٹی تھی۔ وہاں کوئی ایجوکیشن کے الگ سے کوئی ڈپارٹمنٹس، کوئی ادارے، کوئی انسٹیٹیوٹس، کوئی کالجز، کوئی یونیورسٹیز نہیں تھیں۔ وہ نگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سیکھا کرتے تھے، سرکار کی محفل سے سیکھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبہائے مبارکہ حرکت میں آتی، ان کی زندگیاں بدل جاتی تھی۔ تو در حقیقت علم الفاظ کا نام نہیں ہوا کرتا، علم شعور کا نام ہوتا ہے، اور جب یہ شعور آ جایا کرتا ہے پھر توکل بھی آ جاتا ہے، صدق بھی آ جاتا ہے، سچائی بھی آ جاتی ہے، پھر پارسائی بھی آ جاتی ہے، تقوی بھی آ جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے انعام کی جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے کھل جاتے ہیں۔ لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں، میں یہ میسج دوں گا میرے بھائیو، ففروا الی اللہ۔ اگر زمانے کی مصیبتوں، غموں، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، مصائب و آلام کے الاؤ میں آپ تپ رہے ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نہیں نظر آتا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ففروا الی اللہ، تم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لو، اور قرآن دقیانوسیت کی طرف نہیں لے جاتا، اور آپ کو 1400 سال پرانے زمانے کی طرف نہیں لے جاتا۔ یہ زمانہ، یہ کائنات، یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ اس جدید کلچر میں بھی آپ رب سے تعلق جوڑیں گے اور اپنی خواہشات کو اللہ رب العالمین کی رضا کے تابع کر دیں گے تو جینا بہت ہی آسان ہو جائے گا، جینا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، بہت سے لوگ آپ کے سامنے جنہوں نے ایک لباس میں بھی زندگی گزاری۔ بالکل، پیر مفتی عزیز رسول صدیقی صاحب صاحب کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں ہے۔ شاہد رسول حیدری، آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اور یقیناً جو اسلامک تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے اس زندگی میں بھی بہتر ہوگا، اور اگلے جہاں میں بھی ہم اس میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہیں۔ اور جو آج کل ہم مسائل دیکھ رہے ہیں اس کی وجوہات صرف یہی ہیں کہ ہم نے جو اسلامک تعلیمات ہیں ان پر توجہ ہم نے کم کی، جس کی وجہ سے ہم ان مسائل کا شکار ہیں۔ ڈپریشن، انزائٹی، پریشانیاں، آئے روز کے مسئلے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ وقت بھی تھا جب صحابہ کرام کا دور تھا، جب کئی دن تک صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھانا نہیں کھاتے تھے، اور وہ لائف توکل کے ساتھ گزارتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کنسیپٹ اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ ہم ظاہری نمود و نمائش میں ایکسٹرا اخراجات بھی کرتے ہیں، اپنی چیزیں بیچتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ پریشانی کی طرف جا رہا ہے۔ تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔